اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عثمان بھائی قد نرا تحقیق نرا ہم دیکھتے تقلب بار بار اٹھنا تقلب پھرنا. قلب یقلب کون ہوتا ہے؟ پھرنا، الٹ پلٹ ہونا، اس کا معنی ہے. تقلب بار بار اٹھنا وجہ کا چہرہ جی سمائی آسمان کی طرف فلن ولین کا پاس ہم پھیر دیں گے یقیناً یقیناً ضرور ہم پھیر دیں گے قبلہ اور باہا جس کو آپ پسند کرتے جس ہیں. کو آپ پسند کریں فولی اور فاپس تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خواہش سے کئی بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے. ٹھیک ہے نا، اللہ سے امید کے ساتھ جو ہے وہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے، اور یہ تھا کہ اللہ کب یہ حکم نازل کرتے ہیں. تو اللہ پاک نے نبی پاک علیہ وسلم کی چاہت کو دیکھ لیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم دیکھتے ہیں آپ کے چہرے کو پھرنے کو. تو کیا خطبہ، جیسے علامہ صاحب بھی ہمارے وہ خطابت میں وہ کہتے ہیں کہ جس کے چہرے کے پلٹنے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ قبلہ چینج کر دے. ٹھیک ہے جی، فولی وجہ کا پھیر لیں آپ، لیجیے پھیر لیجیے. وجہ چہرہ اپنا شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف جی، وحیث اور جہاں بھی ماں کنتم ماں تھے تم ماں کنتم جی تھے تم فولو پس پھیر دیا وحیث ما کنتم، اور جہاں بھی کہیں آپ ہوں، فولو وجوہکم، تو پھیر لیں آپ اپنے چہرے کو، شطرہ اس کی طرف. شطرہ اس کی رواینا اور بے شک اللہ دینا وہ لوگ جو اوت الکتاب دیے گئے کتاب جی لا یعلمون لیعلمون، لا کو تو معنی ہوتا ہے نہیں، یہ لا یقیناً کا ہے نا. لیعلمون یقیناً وہ جانتے ہیں، لا یعلمون یقیناً وہ جانتے ہیں اللہ بے شک وہ الحق و حق ہے من ربہم ان کی رب کی طرف سے، وما اور نہیں اللہ بے غافل اما یعملون جو تم کرتے ہو. تو دیکھیں اس میں فولی وجہ کا شطر المسجد حرام، اس میں فولی واحد کا صیغہ ہے، تو یہاں مخاطب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں وہاں اس میں امت بھی مخاطب ہوتی ہے. لیکن پھر تاکیدی طور پر اللہ تعالیٰ نے الگ سے پھر فرما دیا وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، تو جہاں کہیں بھی آپ ہوں تو اپنے چہرے کو آپ اس کی طرف جو ہے وہ پھیر لیں. اور پھر یہ بھی کہا گیا اس میں کہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، بے شک وہ کہ جو دیے گئے کتاب، اہل کتاب تورات اور انجیل کے حاملین جو ہیں وہ یقیناً جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. یعنی جیسے ان کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت موجود تھی، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلہ کی بھی کا تذکرہ بھی موجود تھا کہ آپ کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہوگا. تو یقیناً وہ جانتے ہیں کہ انہ الحق من ربہم، یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. جی تو وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو وہ کرتے ہیں. یعنی جو وہ الٹ کر رہے ہیں اور کتاب اللہ میں وہ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس سے الٹ رائے رکھتے ہیں اور الٹ پلٹ باتیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ سب جانتے ہیں. جی اب اگلی آیت آپ پڑھیں. جی عبد المعیز بھائی پڑھیں گے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولئن اور البتہ آتیتا دیے گئے وَلَئِن البتہ آتیتا دیے گئے لئن اور یقیناً اگر، لام اس کا معنی ہے یقیناً اور ان کا معنی ہوتا ہے اگر. وَلَئِن اور یقیناً اگر، الذین وہ لوگ، اوتو جو دیے گئے، الکتابہ کتاب، بکل
अतईता तक का तर्जमा कर लिया, वाला इन, और अगर अतईता आप ले आए, अलबत्ता आपने अल्लादीन उन लोगों के पास उनकी किताब जो दिए गए किताब, बिकुल आयतिन उनकी आयतें, यानी हर तरह की निशानी भी आप ले आए, हर मातबियो जो पैरवी करे तो नहीं वो पैरवी करेंगे किबला तक आपके किबला की, वमा और जो अंत और ना ही आप, वमा अंता और ना ही आप, नहीं बेताबीन पैरवी करने वाले हैं, पैरवी करने वाले हैं किबलतुहुम किबले की, उनके उनके किबले, उनके किबला की। वमा यहाँ वमा के बाद नफ़ी के बाद जब बा ये ना बेताबीन, इसमें ताकीद पैदा हो गई है, यानी किसी सूरत में भी आप उनके किबले की पैरवी करने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप तो उनके किबले की पैरवी इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आप तो अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं, लिहाजा वो भी आपके किबले की पैरवी नहीं करेंगे कि जिनके दिलों के ऊपर वैसे ही मोहर लगी और अल्लाह की तौफीक की उठ गई हो और हट धर्मी जहाँ हो, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को फिर हिदायत नहीं ना देते जी। वमा बाज़हुम और नहीं बाज़ बिताबिन, वमा बाज़हुम और ना ही बाज़ उनका बिताबीन पैरवी करने वाला, किबला तबाज़िन बाज़ के किबला की, वाला इन यानी वो भी आपस में एक दूसरे के किबला की पैरवी करने वाले नहीं हैं, यानी यहूद जो हैं वो ईसाइयों के किबले की और ईसाई जो हैं वो यहूद के किबले की पैरवी करने वाले हैं। दोनों का किबला जो है बैतुल मुक़द्दस की तरफ ही है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है कि ईसाई जो हैं वो बैतुल मुक़द्दस के मशरक़ी तरफ जहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई वो उसको अपना किबला मानते हैं, और जो यहूद हैं वो सखरा जो एक जगह है उसकी तरफ जो है वो अपना किबला मानते हैं, तो वो उसकी तरफ मुंह करते हैं, वो उसकी तरफ मुंह करते हैं, तो वो आपस में एक दूसरे के किबले की पैरवी करने वाले नहीं हैं। और इसके अलावा भी जो जैसे अल्लाह ने आगे फरमाया है वलिकुल्लि विजहतुन हुवा मुवल्लीहा, हर किसी के लिए एक अपना किबला है, तो इसके अलावा जो दूसरी कौमें हैं उनके भी किबले हैं, यानी कि ये जो हिंदू हैं, हिंदू कौम जो है इनका क्या किबला है, ये अपने बुतों की तरफ मुंह करके इबादत करते हैं, अगर बुत ना हो तो फिर सूरज को अपना ये किबला मान लेते हैं, तो सूरज की तरफ मुंह कर लेते हैं। ऐसे ही जो सिख हैं ये अपनी उस किताब की तरफ जो है वो मुंह करके नमाज पढ़ लेते हैं, अगर वो ना मिले तो फिर जिधर मुंह उनका हो तो उधर ही वो उसको मुंह कर लेते हैं। तो हर किसी की एक जहत होती है कि वो उधर फिरता है। तो खैर ये, और जो कोई लोगों की ज़ाती ख्वाहिशों के पीछे लगेगा तो वो जालिम है। यहाँ मुखातिब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करके अल्लाह ने उम्मत को कहा है इन्नका इज़्ज़न लमिन ज़ालिमीन, यकीनन आप उस वक्त जालिमों में से होंगे अगर आप लोगों की ख्वाहिशों की पैरवी करेंगे। तवज्जो है मेरी तरफ, आमिर भाई की तरफ तो नहीं तवज्जो। तो ख्वाहिशों से क्या मुराद है? कुरान और सुन्नत से हटकर जो भी बात है वो क्या है? ख्वाहिशें हैं। अब इसमें तनकीद नहीं, बराए इस्लाह, यानी कुल 40वां तो तीजा पता नहीं क्या क्या इस तरह की जो चीज़ें हैं, क्या वो कुरान और सुन्नत में हैं? अगर हैं तो फिर तो साथ मुस्तक़िल, तो नहीं है, यकीनन नहीं है, तो वो लोगों की ख्वाहिशें हैं। ऐसे ही जो कवालियाँ हैं, यानी आप अगर हिंदुइज़्म पढ़ के देखें और हिंदुओं का तरीक़ाकार, खुशी गमी के जो तरीक़ेकार है ना वो देखें, और मुसलमानों के जो तरीके हैं ना वो देखें, आपको डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, सिर्फ नाम चेंज होंगे, सिर्फ ना। जैसे हमारे जहाँ मुसलमान जो हैं वो कुल 40वां करते हैं ना, तो वो भी डेट्स थोड़ी सी डिफरेंस है, शायद भाई साहब बता सकें, डेट्स थोड़ी सी डिफरेंट करके वो भी यही करते हैं। तो किसी ने क्या खूब कहा है कि इस्लाम जो है वो ईरान में आया तो उन्होंने उसको जो है ना वो ईरानीज़म में ढाल लिया, अपने ईरानी रस्म रवाज में उसको ढाल लिया, इस्लाम भी नहीं छूटा और अपना वो पुराना रवाज भी नहीं छूटा, तो अपने रस्म रवाज के मुताबिक उसने उसको इस्लामाइज कर लिया। तो इस्लाम जब हिंदुस्तान में आया तो हमारे आबाओ अजदाद जो पहले मुसलमान नहीं थे, तो वो हिंदुआना जो अंदाज थे, उन्होंने अपने वो हिंदुआना अंदाज नहीं छोड़े, उसको इस्लामाइज कर लिया, अंदाज नहीं छोड़े, उन्हीं चीज़ों को इस्लामाइज कर लिया। अब वो अपनी इबादत जो है वो करते हैं ढोल ढमके के साथ और आलात मौसीकी के साथ। तो इन्होंने कहा कि चूंकि वो भजन गाते हैं और हम जो है वो कव्वाली गा लेते हैं,
تو وہ سما کا وہی انداز آپ ان کی بات نکال کے دیکھیں. تو خیر جس چیز کا تعلق قرآن اور سنت میں نہیں ہے وہ احوا ہیں، وہ لوگوں کی خواہشیں ہیں، اور وہ ایسا کرنے والے اللہ نے فرمایا انک اذا لمن الظالمین، آپ ظالموں میں سے ہوں گے. جی اگلی آیت اگلے بھائی، چھوٹی سی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین الحق من ربک. الحق میرا خیال ہے آپ کا یہ تیار نہیں، میں پڑھا دیتا ہوں. یہ 2 رکوع تھوڑے سے مشکل تھے، میں پڑھا دیتا ہوں اور کل یہ اچھے سے یاد ہونے چاہیے. الحق من ربک، تو یہ حق ہے، یہ حق ہے. اچھا واقعہ وہ صحیح پڑھ رہے تھے، بڑی عظیم آیت رہ گئی باقی آیتوں کی طرح. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ آتینا کہ ہم نے دیا ہم ان کو الکتاب کتاب، یعنی وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعنی اہل کتاب مراد ہو گئے. ٹھیک ہے، اہل کتاب تورات اور انجیل کو ماننے والے اور پڑھنے والے. یعرفونہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں. اب بات تو قبلے کی ہو رہی ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیسے آ گئی؟ تو ان کا درمیان میں ایک معنوی ربط ہے کہ جیسے یہ قبلہ کو پہچانتے ہیں نا، کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ قبلہ جو ہے وہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہوگا، ایسے ہی ان کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہوں گے. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ قبلہ کو بھی وہ پہچانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ پہچانتے ہیں. کیسے پہچانتے ہیں؟ یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اس کو، یعنی کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں. کما، جس طرح یعرفون، وہ پہچانتے ہیں ابناءہم، اپنے بیٹوں کو. یعنی کسی کا بیٹا آ رہا ہو کسی دور سے تو وہ اس کو پہچاننے میں اس کو شک لگتا ہے کہ میرا بیٹا یہ نہیں، وہ فوراً انسان پہچان دیتا ہے میرا بیٹا ہے. تو جیسے اپنے بیٹوں کو یہ پہچانتے ہیں کہ یہ ہمارے بیٹے ہیں، ایسے ہی یہ پہچانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی وہی آخری رسول جن کا تذکرہ ہوا ہے نا تورات و انجیل میں، مثلاً فی التوراۃ و مثلاً فی الانجیل محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کی مثال، صحابہ کی بھی مثال اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال جو ہے وہ تورات و انجیل میں ذکر ہوئی ہے، اور بشارت عیسیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ سارے تذکر ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور وہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ موجود پا کر، دیکھ کر، پہچان کر اس کا انکار کر رہے ہیں. بالکل ان کو یقین ہو گیا تھا. آج بھی میں ایک سیرت کی کتاب پڑھ رہا تھا، ابوالکلام آزاد صاحب کے نام سے منسوب ہے، خیر انہوں نے لکھی نہیں ہے لیکن ان کے کچھ مضامین اکٹھے کر کے انہوں نے سیرت کی کتاب اس کو بنا دیا. تو ابو جہل اور ابو سفیان اور اخنس نامی یہ 3 لوگ رات کے اندھیرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ارد گرد یہ آتے اور قرآن سن رہے ہیں، اور واپسی پر ان کی آپس میں ملاقات ہو گئی. کہا تم کہاں سے، تم کہاں سے، تم کہاں سے آ گئے؟ سب نے بتایا کہ ہم تو سننے گئے تھے کہ بھائی وہ آخر کون سی بات ہے کہ جو لوگوں کو بدل دیتی ہے، تو سن کے تو آئے کہ وہ کیا کہتے ہیں. تو انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ نیکسٹ ٹائم ہم ایسا نہیں کریں گے. لوگوں کو پتہ چل گیا تو ہم ان کو کیا جواب دیں گے، پھر ہم کس کو روکیں گے، ہم ہی تو روکنے والے ہیں. تو اگلے دن وہ پھر بے چین تھے، اور وہ پھر قرآن پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے کے لیے وہ پھر رات کے اندھیرے میں انہوں نے سوچا کہ شاید وہ نہیں آیا ہوگا، وہ نہیں آیا ہوگا، تو وہ چلے گئے. پھر سنا، اور واپسی پر پھر ان کی ملاقات ہو گئی آپس میں. کیا یہ کیا بات ابھی تم کیا؟ انہوں نے کہا میں نے سوچا تم نہیں آئے ہوگے، تو میں نے سوچا تم نہیں آئے. پھر 3rd نائٹ جو ہے نا وہ پھر آئے اور پھر وہ سنتے ہیں. تو پھر انہوں نے یہ مان لیا تھا کہ اب اس دعوت کو کوئی روک نہیں سکتا، کہ جب تمہارا ہمارا حال یہ ہے. یعنی وہ پہچان چکے تھے. اور ابو جہل سے انہوں نے کہا کہ وہ آگے اخنس اس کے پاس، ابو جہل کے پاس، تم بتاؤ کہ تم نے 3 دن قرآن سنا ہے، ہم نے بھی ان کی بات سنی ہے، بس سچ سچ بتاؤ کہ حقیقت کیا ہے، وہ نبی نہیں ہے؟ اس نے کہا میں کیسے مان لوں کہ ان کی ہماری عداوت رہی ہے، ان کے قبیلے کی اور ہمارے قبیلے کی آپس میں لڑائی جو ہے نا وہ لڑائی جھگڑا رہا ہے، اور وہ ہم نے آپس میں مصالحت کر لی ہے. لیکن یہ اب قریشیوں نے، یہ بنو ہاشم کے لوگوں نے نا ایک نعوذ باللہ نیا ڈونگر چا دیا ہے، اور ہمیں مرغوب کرنے کے لیے اس طریقے سے اپنے تابع کرنے کے لیے انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ ایک بندے کو کھڑا کر دیا کہ یہ ہمارا نبی ہے. ٹھیک ہے، ہم کیسے اس کو مان سکتے ہیں؟
ہم نہیں مانیں گے. ہیں تو وہ وہی ہے جن کا تذکرہ ہوا نا، تو وہی ہیں، بات تو سچ ہے لیکن ہم نہیں مانیں گے. تو اللہ نے فرمایا باغیم بینہم، باہمی سرکشی کی وجہ سے وہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، ورنہ وہ پہچان چکے تھے. ایک ایک بندہ پہچان چکا تھا. جو اہل کتاب تھے وہ تورات و انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے پڑھ کر پہچانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہیں، وہ تو کلیئرلی پہچانتے تھے نا. اور یہ بھی پہچان چکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. وہ ولید بن مغیرہ کے پاس آئے، ولید بن مغیرہ کے پاس آئے جو ان کا اس لحاظ سے وہ سمجھتا تھا کہ قیادت سیادت جو ہے نا وہ قریش کی میرے پاس ہونی چاہیے، اور بنو ثقیف کی جو ہے وہ ایک اور شخص ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ ہونی چاہیے، تو میں ہی اس کا حقدار ہوں قیادت اور سیادت کا. تو وہ بڑا شاعر تھا، جیسے سورہ مدثر میں جس کا تذکرہ ہوا ہے. تو یہ سارے مل کے اس کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ کیا کہیں، لوگوں کو دعوت بڑھتی جا رہی ہے، اور میلہ جو لگتا ہے جس میں تجارت کے لیے لوگ ہزاروں لوگ جو ہے مکہ کے باہر سے آتے ہیں، اور وہ جب آئیں گے، وہ جب ان کی باتوں کو سنیں گے، یہاں تو ہم لوگوں کو دبا رہے ہیں، مار رہے ہیں، ان کو روک رہے ہیں، تو ہم یہاں بھی نہیں روک پا رہے، لیکن جو لوگ باہر سے آئیں گے وہ اگر ان کی بات کو سن لیں گے تو باہر کے قبیلے جب مسلمان ہو گئے تو ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ یہاں تو ہم دبا رہے ہیں، ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ لہذا تم بتاؤ کہ ان کا روک تھام ہم کیسے کریں، کیا کہیں لوگوں کو کہ ان سے دور رکھنے کے لیے کیا کہیں؟ تو ایک نے کہا کہ ہم کہتے ہیں یہ کاہن ہے، نعوذ باللہ. اس نے ولید بن مغیرہ اس نے کہا کہ نہیں یار، سارے بندے سمجھتے ہیں کاہنوں کے انداز اور ہوتے ہیں، وہ پھوں پھوں کرتے ہیں اور اس طرح کی وہ پھونکے مارتے ہیں، وہ ہمنگ ان کی ہوتی ہے، ہم ہوتی ہے ان کی، یہ وہ بات نہیں یار، بندہ ہمیں جھوٹا کہے گا، یہ کاہن نہیں ہے. پھر ایک نے کہا کہ اچھا چلو کیا لوگوں کو کہیں گے یہ شاعر ہے. اس نے کہا نہیں، یہ شاعری والی بات ہی نہیں ہے، جو بھی کلام سنے گا تو وہ یہ سمجھ لے گا تو یہ شاعری تو ہے ہی نہیں، یہ بھی بات نہیں ہے. پھر اس نے کہا کہ نہیں، ہم یہ کہہ دیں گے، سب کو یہ کہیں گے کہ یہ نعوذ باللہ یہ جادوگر ہے. اس نے کہا لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ جادو کے کیا طریقہ کار ہوتا ہے، لوگ جانتے ہیں، جادوگر بھی نہیں ہے. اور پھر اس نے کہا پھر تم ہی بتاؤ. تو انہ فکر وقدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم استکبر وقال ان ھذا الا سحر یؤثر ان ھذا الا قول البشر سأصلیہ سقر. تو اس نے سوچا، اللہ فرماتے ہیں ہلاک ہو، اس نے کیسا سوچا، پھر اس نے تیوڑی چڑھائی، پھر کہنا ہے ہاں میں تم دسنا، تم نے ان سب کو کہنا ہے جب جو لوگ باہر سے آئے نا، بھئی ان کے اوپر نا جادو کا اثر ہوا ہے، اور ان کی باتیں کوئی ایسی جادوئی ہیں، ان ھذا الا سحر یؤثر ما ھذا ان ھذا الا قول البشر، یہ انسانی یہ ایک قول ہے اور ایسی باتیں ہیں جو جادوئی ہیں، اور جس کے سامنے وہ کر دی جاتی ہیں تو خاندان آپس میں لڑ پڑتے ہیں. دیکھو ہم دستوں گریبان ہیں مکہ کے اندر، ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ رہے ہیں، بیٹا باپ کے خلاف، باپ بیٹے کے خلاف ہے، تو لوگوں کو ہم یہ کہہ کے ڈرا دیں گے کہ بھائی اگر تم نے ان کی باتوں کو سن لیا تو تمہارے گھروں کے اندر بھی پھوٹ پڑ جانی ہے، ان کی باتوں کے اندر وہ اس طرح کا جادو ہے. انہوں نے کہا ہاں تم نے صحیح کہا. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی وہ پہچان چکے تھے یہ حق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. باغیم بینہم، یہ کیوں نہیں مانتا تھا؟ یہ کہتا تھا کہ میری سیادت جائے گی. ابو جہل اور ابو سفیان کیوں نہیں مانتے تھے کہ ان کی تجارت کا ڈیپینڈ جو کرتی تھی وہ اس کے اوپر ہی کرتی تھی، یعنی کہ کعبے کے متولی اور یہاں مکہ کے رہنے والے لوگ جو ہیں یہاں پر تجارت ہوتی تھی، تو یہاں ان کا اثر و رسوخ ختم ہو جائے گا. اور دنیا میں اب بھی جہاں کہیں بھی اہل مال ہیں، اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں میں، اب جو اہل مال ہیں سب سے پہلے ان کو پریشانی ہوتی ہے کہ جو نیا ازم، کوئی نیا دین، کوئی نیا آئیڈیا، کوئی نیا عقائد، کوئی نئی سوچ، کوئی نئی تبدیلی جب ہوتی ہے نا تو ان کو ہی تکلیف ہوتی ہے. تکلیف کیوں ہوتی ہے کہ اگر یہ سسٹم اور نظام بدل گیا تو کہیں ہمارا بنا بنایا جو کاروبار ہے، اور کہیں جو ہمارے بنے بنائے جو انداز ہیں، جو تعلقات ہیں، وہ ڈیفرنٹ اور خراب نہ ہو جائیں اور ہمارا مال نہ جائے. کوئی اپنے عہدے کی وجہ سے، کوئی اپنے مال کی وجہ سے، کوئی اپنے کاروبار کی وجہ سے وہ نہیں چاہتے کہ کوئی نئی سوچ آئے. تو یہی صورتحال تھی وہ اپنا، کہ ابو جہل وہ سمجھتا تھا کہ میں نے قائد بننا ہے اہل مکہ کا سردار، اب میں ہوں. تو وہ جب یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگ لپک رہے ہیں تو اس کی بھی وہ جاری تھی. ابو سفیان وہ سمجھتا تھا کہ اہل قریش کا میں سردار ہوں، جیسے وہ بعد میں بنا بھی ابو جہل کے بعد. اور ولید بن مغیرہ بھی سمجھتا تھا کہ میں، یہ جو بڑے بڑے سردار تھے وہ نہیں آنے دے رہے تھے، وہ لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے تھے، لوگ پہچان رہے تھے اور وہ حق کو مان رہے تھے. الذین آتیناہم الکتاب، اور خصوصاً وہ جو اہل کتاب تھے، یعرفونہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور یقیناً ان میں سے ایک فریق، لَيَكْتُمُونَ، وہ یقیناً چھپاتے ہیں، الحق، حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں.
جان بوجھ کر وہ چھپاتے ہیں. الحق من ربہم من ربک، یہ حق ہے، یہ عہد کا ہے، اس کا معنی ہے یہ حق ہے من ربک، آپ کے رب کی طرف سے. فلا تکونن، تو آپ ہرگز نہ ہوں، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے. اگلی آیت کا میں نے بتا دیا ہے، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے پھرنے کی جگہ ہے، ہوا مولیہ، وہ اس کی طرف پھرتا ہے. فاستبقوا الخیرات، تو نیکی کے اندر سبقت اختیار کریں. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ، جہاں بھی تم ہوں گے اللہ تعالیٰ تمہیں لے آئے گا جمیعاً سب کو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے.